الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وقال الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، آپ کی جامع مسجد میں اس پروگرام میں شامل ہونے کی اللہ نے مجھے سعادت نصیب فرمائی. باوضو ہو، نماز پڑھ کے بیٹھے ہو، اللہ کا قرب، اس کی محبتیں عصر کی 4 رکعات میں، رکوع میں، قیام میں، سجدے میں ان کا لطف اٹھایا ہے. پھر ہاتھ اٹھا کر اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کہہ دوں، کیونکہ بڑوں سے چھوٹے سبق یاد کر کے اپنے بڑوں کو سناتے ہیں. آپ میرے بڑے ہیں، بھائی محمد شریف صاحب، مفتی اسماعیل صاحب، عبد الغفار صاحب، علماء سارے الحمدللہ، تو آپ میرے سارے بڑے ہیں. جو سجدوں اور قیام اور رکوع اور تحیات کی تلاوت میں اور دعاؤں میں جو اللہ کی محبت اور ملاقات کی لذت پائی، سلام پھیرا، پھر کہتا ہوں معذرت، ناراض نہ ہونا، یہ اللہ نے بھی میرے دل میں بات ڈالی. سلام پھیرا، تھوڑا سا اور اس کو میں عام کر دوں. عید کے دن کسی سے ملنے کے لیے گئے، اس نے کہا یار بڑے دن بعد آیا ہے. جب ملاقات کر کے رخصت ہونے لگے تو دروازے تک آیا اور پوچھا کب ملے گا. اگر چاہت تھی، اگر چاہت نہیں تھی تو پھر یہ کہا ہوگا کہ
یار بس معذرت کے ساتھ میں نے کہیں جانا ہے اور مصروف ہوں، جب بھی آؤ تو بتا کے آیا کرو، سمجھ آیا کرو کہ اس ملاقات میں اسے مزہ نہیں آیا۔ اور جب دروازے تک آئے، نہیں یار وعدہ کر کے جا، کب ملے گا؟ تو پھر آنے جانے کے راستے کھلے رہتے ہیں، اور ملاقات کا جو حصول اور نتیجہ ہوتا ہے وہ انسان کو مل جاتا ہے کہ میں جس کی محبت میں آیا تھا اس نے میری محبت کو قبول کیا، حالانکہ میری محبت قابل قبول نہیں تھی۔ تو نماز پڑھی، نماز کے بعد سلام پھیرا اور سلام کے بعد دعا کی۔ آپ کو یاد ہے آپ نے کیا کیا دعا کی؟ کسی نے رزق کے حصول کے لیے، کسی نے بیماروں کے لیے، کسی نے مرحومین کے لیے، اور کسی نے اپنے کے لیے، کسی نے بارشوں کے لیے، جو اس کی اس وقت کی ضرورت سے دعا کی۔ کیا کسی نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ اب آپ ملاقات کے لیے مجھے کب بلائیں گے؟ یا اللہ عصر کی ملاقات کروا دی، مغرب میں ملاقات کے لیے مجھے بلا لینا، اور یا اللہ اس وقت ملاقات کے اندر اگر میری بے دہانی اور بے توجہ اور دل نہ لگنا، اکتاہٹ رہی، اللہ اگلی مغرب کی نماز کی جو ملاقات ہو، فرصت کی ملاقات ہو، میں تجھے سناؤں تو میری سنے، تو میرے دکھ درد کو بانٹے، میرے زخموں پہ مرہم رکھے۔ جب آپ کی یہ عادت اور میری عادت بن گئی تو انشاءاللہ اللہ موت کے وقت بھی سجدوں میں ملاقات ضرور کرے گا اپنے بندے سے۔ ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کریں اللہ دوبارہ توفیق دینا، ورنہ موٹر سائیکل کو مار رہا، گدا گاڑی والا بھی موٹر سائیکل کی طرف، پیدل چلنے والے کو بھی جگہ نہیں مل رہی، کوئی پتہ نہیں، مغرب کا وقت ہسپتال میں گزرتا ہے، اللہ کے گھر میں گزرتا ہے۔ اور ایک آپ میرے پر احسان فرمائے، میں آپ پر احسان کروں۔ احسان کیا؟ جب بھی ہم آپ ایک دوسرے کو یاد آئیں نگاہوں میں، تو ایک دوسرے کی ایمان کی سلامتی اور ایمان پر خاتمے کی دعا کریں۔ روزی رزق، جس نے آج 10 قسم کے کھانوں سے پیٹ بھرا، دن اس کا بھی گزر گیا، اور جس نے مانگ تانگ کے گزارا کیا، جو کروڑوں روپے کی دکان پر مال لے کے بیٹھا رہا، سورج تو اس کی بھی گھر کی دیواروں پہ چڑھا تھا اور اتر گیا، اور جو 10 روپے لوگوں کے دروازوں پہ مانگتا رہا، دن اس کا بھی گزر گیا۔ بس اللہ سے ساتھ یہ بھی دعا کریں اللہ رزق دے، ایک رزق حلال دے اور عزت والا رزق عطا فرمائے۔ اب علماء کرام سے میں ایک چھوٹی سی بات کروں، کیونکہ وقت تو بھائی بیان کا نہیں ہے، ایک چھوٹی سی بات علماء کرام سے بیان کروں۔ اب میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں، جیسے کیسے رکھے سکھے جیسے میرے کپڑے ہیں، جیسے میری پگڑی ہے، جیسے میرا چہرہ ہے، میں نے کوشش کی کہ بن سنور کے آپ کے سامنے بیٹھوں۔ مسجد کے اندر امام صاحب مفتی اسماعیل صاحب نے نماز پڑھائی ہوگی، اور آپ بھی اپنی مسجدوں کے اندر نماز پڑھا کے آئے ہیں۔ جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے کپڑوں اور جسم کی پاکی کا خیال کیا۔ گلی کوچوں کے اندر نالے بہہ رہے تھے، پر نالے بہہ رہے تھے، چھوٹی چھوٹی گھروں کی نالیوں سے گندا پانی، صاف پانی نکل رہا تھا، تو آپ کپڑوں کو بچاتے ہوئے آئے۔ اتنا سا داغ لگ گیا، اور آپ نے اس نماز کے سجدے کی پاکی کے لیے اس پر نہ جانے کیا کیا کوسنے دیے اور کیا کیا کہا۔ سگی بچی اگر پیشاب میں بھری پڑی تھی، اس کو نہیں اٹھایا کہ میرے نماز کے کپڑے ہیں۔ گھر سے چل کر مصلی تک آنے کے لیے آپ نے اپنی نماز کے کپڑوں کا خیال کیا۔ اس نماز کو مصلی سے لے کر عرش مولا تک پہنچانے کے لیے کیا آپ نے حلال روزی کا بھی خیال کیا؟ کہ میری ناپاک بندہ مسجد میں نہیں آتا، کہتا کپڑے صحیح نہیں ہیں، اس کی ناپاکی مسجد میں نہیں آنے دیتی، پاکی مسجد میں لے آتی ہے۔ آپ کی ظاہری پاکی کے اندر اتنی پاور ہے کہ آپ کو گھر سے اٹھا کے یہاں لے آئی۔ باطنی پاکی کا کیا حال ہے؟ جو آج دسترخوان کے اوپر کھانا تھا، یہ کھانا کسی کا حق دبا کر
یا کسی کو دھوکہ دے کر تو نہیں پکایا گیا کھایا گیا. تو پھر خوب جان لو تمہارے کپڑے کی پاکی تو تمہیں مسلح پہ لا کے کھڑا کر گئی، لیکن اندر کی ناپاکی نے نماز کو کہ سجدوں کو ہمارے سر کے اوپر سے بھی جانے نہیں دیا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، اور جب چھوٹا بڑے کے پاس جاوے تو کچھ نصیحت لینے کے لیے جاتا ہے، برکت خیر لینے کے لیے جاتا ہے. مجھے مولانا کے 4 القاب بہت چبھ رہے، واضح خوش بیان، خطیب پاکستان، پیر طریقت، رہبر. اگر تو میں ان القاب کا حامل ہوں تو پھر نور علی نور، ورنہ یہ 4 القاب اللہ کے دربار میں میری پکڑ کا باعث بن جائیں گے. تھا نہیں کہلوایا کرتا. تیری گفتگو کا لب و لہجہ، تیرا انداز، یہ تیری پگڑی ظاہری طور پہ پیر طریقت تھی، اندر تو گند ہی گند تھا. کیوں لوگوں کو دھوکہ دیا؟ تو بھائی اسی میں جان چھڑانی مشکل ہو جائے گا. ہم تو فقیر سے آدمی ہیں. جو سر خاک کے قابل تھا اللہ نے بزرگوں کی نسبت سے اس طرف پہ تاج سجا دیے، ورنہ اپنے اندر ہے کوئی نہیں. آپ سب مل کے ہمارے لیے دعا فرمائیں. زندگی بہت گزر گئی، حالات پتہ نہیں موت کب آئے. بس دعا کرنا جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں شرمندہ نہ ہوں، اللہ دیکھ کے منہ نہ پھیرنے. اصل مسئلہ وہاں دنیا کا کوئی نہیں، کوئی اچھا کہے کوئی برا کہے، مسئلہ اصل آخرت. دنیا جی لگانے کی، میری بہنیں میرے بھائی سن رہے ہیں، جگہ نہیں، مزے لینے کی جگہ نہیں، راحت پانے کی جگہ نہیں، سکون لینے کی. یہ سارے نظام تو اللہ نے پردے کے پیچھے رکھے. دنیا تو پریشانیوں کی، پریشان ہونے کی جگہ ہے. اتنا پریشان کرو کہ اللہ راضی ہو جائے اپنے آپ کو، اور پریشانی کہ کیسے میں اللہ کے دربار میں کامیاب ہو کے لوٹوں. یہ پریشانی ہمیں اندر سے کھا جائے. مجھے سالن اور روٹی کے ذائقے کے مزے کو نہ پتہ چلنے دے، میرے کپڑوں کی خوبصورتی بدصورتی میرے چہرے کو نہ پتہ چلنے دے، محسوس نہ ہونے دے. میں اللہ کے ہاں کامیاب ہونے میں اتنا پریشان ہو جاؤں گا. جب بندہ کسی معاملے میں پریشان ہوتا ہے وہ ظاہری طور پہ زبان سے اظہار نہیں کرتا، دیکھنے والا کہتے تیری خاموشی بہت کچھ بتا رہی ہے، اور یوں کہتا ہے کیا بات ہے، لگ رہا ہے کوئی پریشانی ہے. اور ماں اور باپ ایک فطرت ہے، اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جو تو اندر کا سارا ایکسرا کھینچ کے باہر لے آتی ہے. اور ماں یوں کہوے کہ بیٹے میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، 9 مہینے تو میری کوکھ میں پنا ہے، مجھے پتہ ہے. کیا بات ہے، جب ایک ماں جس کو اللہ نے محبت کا ایک قطرہ دیا وہ اندر کو پہچان سکتی ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس سے کوئی بے چیز خبر نہیں ہو سکتی. جتنے حالات ہیں سارے اللہ کو سنا دیا کرو. یار کے پاس بیٹھ کر اپنے سارے حالات شیئر کرتے ہو، یار یہ مسئلہ بنا، فصل اچھی نہیں ہوئی، یار کیا کرو بچی کا جہیز کرنا ہے، یار کیا کرو بجلی کا بل اتنا آ گیا. وہ یار کو سارے مسئلے حل تھوڑی کرے گا. یار کو سنانے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے. جب یار کو سنانے سے دل ہلکا ہو جائے تو پالن نہار کو سنانے سے مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں بیچ دو، جتنے کے بھی بکو، اتنے قیمتی ہو جائیں گے کہ جنت کی قیمت ایک طرف، تمہاری قیمت ایک طرف ہوگی. اللہ کی محبت میں بک جاؤ، رل جاؤ اللہ کی محبت. یہاں تک کہ اللہ کی محبت میں اتنا اپنے آپ کو آگے تک لے جاؤ کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں، دیوانے کہیں. جو محبت کا اور سجدوں کا معیار اللہ کے ہاں ہونا چاہیے تھا، بندے اس معیار تک نہیں ہم پہنچ رہے. اس کے لیے پریشان ہو میرے بھائی. اور رب اکبر کی قسم اگر اس میں آپ پریشان ہو جائیں گے تو جتنی پریشانیاں آپ کو گھیرے ہوئے اللہ ساری پریشانیوں سے بے خبر کر دیں گے. حضرت بہلول دانا کے پاس جنید بغدادی گئے اور جا کے عرض کرنے لگے حضرت نصیحت فرمائیں. لٹھ ہاتھ میں تھا، چادر کندھے میں تھی. وقت کا جنید یوں نگاہ اٹھائی، فرمایا
نصیحت سنے گا کہ جی کہ پہلے میں تیرے سے کچھ پوچھوں. کیا پوچھے؟ کہ بتا تجھے روٹی کھانے کا طریقہ آتا ہے؟ وجود ایک سونے کا طریقہ پوچھا تھا، روٹی کھانے کا طریقہ آگے. اب میں مفتی اسماعیل صاحب سے کہوں مفتی صاحب مسجد میں آنے کی آپ کو دعا آتی ہے؟ یہ حیران کن بات ہے بھائی. وقت کے جنید سے کرے روٹی کھانے کا طریقہ. میں نے کہا کب بتائیو کہ جی ہاتھ دھو کے کھانا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا، دسترخوان بچھا کے کھانا، اللہ کی نعمت جو بھی ہے خوش دلی سے کھانا، خوش ہو کے کھانا، لقمہ چھوٹا چبا چبا کے بسم اللہ پڑھ کے، بھول جائیں تو اول و آخر پڑھنا، درمیان کے اندر شکر الحمدللہ کہنا، پانی یوں پینا، اتنا پینا، اللہ کا شکر کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، مہمان کا اکرام کرنا، اپنے اگے سے کھانا، روٹی کے ٹکڑے چھوٹے سارے لٹ اٹھایا. مانو تیرے چل یہاں سے. بڑا نصیحت سننے کے لیے آیا. جسے روٹی کھانے کا طریقہ نہیں آتا وہ میرے سے نصیحت لے گا. بل لٹ اٹھا نکل لیے دنیا. حضرت جاندی کرو، حضرت جاندی کرو، معاف کر دو. چلو نہیں سے طریقہ آتا تو بتا دو. فرمائے یہ تو نے سارے آداب بتائے ہیں کھانا کھانے کے. طریقہ کھانا کھانے کا یہ ہے کہ جب رزق خدا کا تیرے سامنے پڑا ہو، روٹی دسترخوان پہ، جب تک یقین نہ آ جاوے یہ لقمہ حلال کا ہے، تجھے اپنے حلق کے اندر لے جانے کی ضرورت نہیں. یہ روٹی کھانے کا طریقہ ہے. ابھی میں موبائل کے اوپر ایک حدیث پاک کہاں تک سچی، کیونکہ موبائلوں کی کہانی ایسی ہوتی ہے، علماء ہماری اصلاح فرمائے. فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کمانے والے کو اور کھانے والے کو پتہ نہیں لگے گا کہاں سے کھا رہا اور کہاں سے کما رہا. حلال حرام کی پہچان نہیں ہوگی. کھانے والا بھی ھذا من فضل ربی پہ لگا ہوگا میرا. اور یہ حالت نہیں ہے. ایمان پاک ہے اور پاکیزگی چاہتا ہے، طہارت چاہتا ہے. اور انسان کی اندر کی پاکیزگی اس کو تقوی سے ملے گی، اور تقوی مضبوط حلال رزق سے ہوگا. اس کی جستجو اور تلاش کیجئے. بے شک چٹنی ملے آپ کو حلال کی کھا جاؤ. اگر بھوک اور افلاس میں اور غربت میں اجازت ہر قسم کا مال کھانے کی ضرورت ہوتی تو حضرت حسین کے منہ میں مسجد نبی پاک تھی. جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ہے. وہ مسجد جہاں جبرائیل بھی آئے، ابی بن کعب سے قرآن کریم کی تلاوت بھی سنی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سلام بھی لے کے آئے. مسجد نبی جس میں ازواج مطہرات کے گھر، امہات المؤمنین کے گھر، صحابیات کے گھر، صحابہ کے گھر، اتنی بابرکت جگہ کہ جہاں جبرائیل ملاقات کے لیے آئے اس مسجد کی زمین پر کھجور بھی مدینے کی، سکھر کی نہیں، خیر پور کی نہیں، مدینے کی کھجور پڑی ہوئی ہے. حضرت حسین کو کتنی بھوک ہوگی کہ نانے کی انگلی پکڑ کے جا رہے وہ کھجور اٹھا کے کھا لی. تو نانے نے یہ نہیں دیکھا بیٹی کے گھر میں آٹا نہیں، روٹی نہیں، 6 دن کا فاقہ ہے، حلق میں انگلی ڈال کے اندر سے نکال لی کھجور. فرمایا بیٹے یہ مال تیری شان کے قابل نہیں ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ نے نبی بھی ہمیں اعلیٰ عطا فرمایا، دین بھی اعلیٰ عطا فرمایا، قرآن بھی اعلیٰ عطا فرمایا. شان عظمت تو دیکھو، یہ امت کا مقام اعلیٰ، قرآن اعلیٰ، دین اعلیٰ، جو جگہ سجدوں کے لیے دی وہ اعلیٰ، نسبت اعلیٰ. تو پھر ہم اپنی اس نسبت کو، دین کو، اپنے مرتبے کو، اپنی نسبت کو بچانے کے لیے حلال مال کی تلاش کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی اثر ہماری نسلوں کے اوپر نظر آ رہا ہے. بچہ جب باپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا شروع کر دے تو قصور اولاد کا نہیں، اپنی کمائی پہ نظر ڈالو. کہاں سے لقمہ جو ہے یہ جس کے اندر گند پانی کھارا آوے نا، نل کے اندر پانی اگر کڑوا کسیلا آنے لگ جائے تو کہتے ہیں لگ رہا ہے پائپ کہیں سے لیک ہو گیا. اتنا سا سوراخ پانی کی مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے. اتنا سا مشتبہ مال، 2 نمبر مال گھر کے سارے دسترخوان کی خیر و برکت اور نسل کی ترقی کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. رزق حلال ہو، یوں کہہ لو کسب حلال ہو، محنت کا پیسہ. اب علماء اکرام سے تم پوچھو، یہ جو آج کل سارے کے سارے ہماری نئی نوجوان نسل وہ پتہ نہیں کون سی کمائی پہ لگی ہوئی، وہ موبائل کے اوپر ایمیزون، اب پوچھو کہاں تک جائز ہے؟ علماء تمہیں بتاویں گے.
چیز یہاں سے اٹھا کے یہاں دے دی، یہاں سے کر کے یہاں یوں پروان چڑھے، پھر وہ آسمان تک چلے گئے، پھر دھڑم سے زمین کے اوپر آ کے گر گئے، پھر شہر بھی چھوڑ رہے ہیں، پھر ملک بھی چھوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ علماء اکرام سے پوچھو کہ قسطوں کا کاروبار کیسا؟ 1.5 لاکھ روپے کی موٹر سائیکل 2.25 لاکھ میں قیمت کا تعین ہو گیا۔ وہ پرافٹ جو مارکیٹ میں چل رہا، خریدار پر زیادتی نہ ہو، یہاں تک جائز ہے، یہاں تک جائز۔ جیسے گندم آئے گی، عشر ادا کر کے ذخیرہ اندوزی کرنے سے مخلوق خدا کو جس چیز کی ضرورت ہو اس چیز کو ذخیرہ کرنے سے، سٹور کرنے سے، عشر دینے سے جان نہیں چھوٹے گی بھائی۔ اور جتنا بھی گندم کا ریٹ بڑھ جاوے، نہ شکری تو مقدر بن چکی، ایک بس ہو گیا، بس گزارا ہو گیا، گزارا ہو گیا، اللہ کا یہ تو نہ شکری ہے، جب کہ نا گزارا ہو، بس یار بس ٹھیک ہے، اللہ میں یہ بس ٹھیک کے اندر تیری چوری چھپی ہوئی ہے جو اس شکر کو مسجد کی چھت سے اوپر نہیں جانے دے۔ جس حال میں ایمان کی ترقی کی اور ایمان کی مضبوطی کی علامت یہ ہے کہ آپ کو جس حال میں بھی جب کوئی پوچھے تو فوراً الحمدللہ، یہ ایسا بول ہے کہ بندے کی ذات کے کنیکشن کو اللہ کی رحمتوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ اب قسطوں کا کاروبار کرنے والا کوئی بیٹھا، خوب جان لے جو میں نے مفتی صاحب سے اپنے بڑوں سے سنا، ان جیسوں سے سنا، 10 تاریخ کو اگر قسط دینے کی باری آئے، اب 11 تاریخ ہو گئی 200 جرمانہ، 12 کو 300، 14 کو 500، وقت مقررہ پر 2.25 لاکھ کا موٹر سائیکل تھا، وہ وقت مقررہ پہ نہیں دیا، 2.5 لاکھ کا، یہ سارا سود حرام ہے۔ اب وہ اس پر قسطوں والے کیا وہی لچت کریں؟ وہ کہ نہیں جی نہیں، ہم نے ذرا گاہک کو پابند کرنے کے لیے، ورنہ یہ پیسہ تو غریبوں میں جاتا ہے، نہیں جاتا، یہ پیسے سے تو مسجد فلانی مسجد کو چندہ دیتے ہیں، کیوں لوگوں کے نماز والے مصلے پر حرام کا خرچ کر کے ان کے سجدوں کو خراب کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ سود پر پیسہ لے کے مسجد کے باتھ روم بناؤ تب بھی حرام ہے بھائی۔ اللہ ہر چیز ہر عیب سے پاک ہے۔ روزہ جب 13 گھنٹے کا رکھا، بندے کو 13 گھنٹے اللہ نے ہر چیز سے منع کر دیا، حلال چیز بھی نہیں کھانی، تاکہ میرے بندے تو میرے حکم میرے امر سے آیا، میں جو صفات میری ہیں اس صفات کا نور میں تیرے اندر دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اس عمل کو کے اجر کو اللہ نے چھپا دیا، الصوم لی وناجزی، نہیں دوں گا، کیا دوں گا؟ اے میرا بندہ جو چیز میں نہیں کرتا میرے بندے وہ تو نے نہیں کی، بیوی کے پاس میں نہیں ہے ہی نہیں، روٹی میں نہیں کھاتا تو نے بھی کوئی نہیں کھائی، پانی میں نہیں پیتا پیا تو نے بھی کوئی نہیں، پھر بندے دیکھ اس کا مول تو میں قیامت کے دن لگاؤں گا، پھر جب میں تجھے اعزاز دوں گا نا روزے کا، پھر دنیا کہے گی کاش سارے سال روزے ہوتے، گزر گئے آئے تھے، لوگوں نے کہا کیا کریں، یہی سیزن ہے جی، حاصل پور سے ملتان جانا پڑتا ہے اور لاہور جانا پڑتا ہے، مال لاتے ہیں جی، اللہ معاف کر دے گا، بچوں کا بھی تو دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان بچوں کی وجہ سے اگر تیرے میری محبت کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے تو کیا خیال ہے اپنی قدرت کا ایک جھٹکا دے کے تیرے بچوں کو واپس نہ لے لوں؟ بھیج دو اسرائیل علیہ السلام کو، پکنک پہ جائیں گے، گھر کے 7 بچے، ایک بھی بچ کے واپس نہیں آئے گا، پھر کیا کرے گا؟ خبردار